بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسین ترین وادی جس کا نام سدوم ہے، شہر سدوم کی ایک حسین و دلکش صبح حسب معمول نسیم سحر کے معطر پرکیف جھونکے چہار سو پھیلے ہوئے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی اور اس میں گنگناتی بل کھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، گہری جھیلیں، اناج کے خوشوں کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گھنے جنگلات کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، شاخوں پر چہکتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگ پرند اور آسمان پر تیرتے سفید و بھورے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتی سنہری روپیلی کرنیں ان مکینوں کی منتظر تھیں کہ جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم اپنے آشیانہ استراحت میں گہری نیند خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ خلاف توقع آج جنگلی مرغ زریں کی خوشگوار بانگ میں خوف و اداسی کی جھلک ہوتی نظر آئی۔ ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں بھی نہ لے پائیں کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبشاروں جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئیں، باد صبا روٹھ کر واپس ہو گئی۔ ہیبتناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہی تھیں۔ وادی پر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پورے طور پر بیدار بھی نہ ہو پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹخ دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ سدوم شہر جو اب بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔
اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر سدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور بالع یا صوغر تھے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی علیہ السلام کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ توریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر سدوم کی سرسبز و شاداب سرزمین میں بس گئے، تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ قباحت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علی الاعلان اور فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر قاضی شہر کا عجیب فیصلہ آپ کو سناتے ہیں۔ عبدالوہاب النجار المصری رحمہ اللہ قوم لوط علیہ السلام کی بدکرداری، سیاہکاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لاعاز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاعاز کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا، میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لاعاز تو یہ سن کر دنگ رہ گیا
ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور محنتانہ ادا کرنا ہوگا۔ لحاظ یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا، پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مأمور فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں وعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعات میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا وعظ و نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی و طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے، لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم کے لوگو، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو؟
اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھیں۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا،
اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر سوائے تمہاری بیوی کے۔ جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے جو اب زیادہ دور نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غور زغر کہتے تھے۔ عذاب الہی کی ابتدا ارشاد باری تعالی ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ اس کی تفسیر کنز الایمان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قوم لوط علیہ السلام کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو
کا نیچا کر دیا، اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کے شہر جس خطۂ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ ناظرین گرامی، امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط علیہ السلام کے شہر سدوم کے کھنڈرات اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ سٹیون کولنز پروف نے اس شہر کی دریافت کو ایک گم شدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ سدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا۔ تاریخ خود دہراتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ جو ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور سیکس فری سوسائٹی کا سرپرست و روح رواں ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجد شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ سے لا علم نہیں۔ تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکشوں، نافرمانوں، ملعونوں کو ہر خائن و خاسر کے لیے عبرت کی مثال بنایا گیا۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں
حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ مولانا حفظ الرحمن جوہروی رحمہ اللہ توریت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام مع خاندان سدوم سے ہجرت کر کے صفو غریہ زغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم کے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد وہ گھر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔